اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ انعام کا لیسن نمبر 53 پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کو مکمل قواعد و مخارج اور حج و رما کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اس سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ۔ اس تین دندان والی شکل والی کو اسے تشدید کہتے ہیں۔ یہ تشدید جس بھی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو کہتے ہیں مشدد حرف۔ تو یہ تشدید اس جگہ پر حرف میم کے اوپر موجود ہے، تو اس میم کو ہم کہیں گے میم مشدد۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ جان لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد، نون مشدد اسے کہیں گے کہ جس بھی نون کے اوپر یہ تشدید آ جائے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گنہ کر کر پڑھتے ہیں۔ گنہ کیسے کہتے ہیں؟ گنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو۔ گننے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس جگہ پر میم مشدد موجود ہے، اس وجہ سے ہم اس میم مشدد میں گنہ کر کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم الف دونوں ملے ہوئے ہیں، یعنی میم کے بعد الف ہے۔ الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اس جگہ پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ قاعدہ جان لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے، صرف الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو پھر ہوتا ہے الف مدہ۔ حروف مدہ تین تھے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، جس میں سے الف مدہ یہ تھا کہ الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پر الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، حروف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پر ہم الف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر دیکھیں نون کے اوپر جزم موجود ہے، اسے کہتے ہیں جزم۔ جس کے اوپر میرا یہ قلم ہے اس کو کہتے ہیں جزم۔ یہ جزم جس بھی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو کہتے ہیں ساکن حرف۔ تو یہ حرف نون کے اوپر جزم موجود ہے تو اس نون کو کہیں گے نون ساکن۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ جان لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین کسے کہتے ہیں یہ بھی جان لیں۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر اور دو زیر ہمیشہ دو زبر اور دو پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتے ہیں اور دو زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہیں۔ تو اس جگہ پر نون کے اوپر جزم موجود ہے تو نون ساکن ہوا، اور نون ساکن کے بعد حرف سین موجود ہے۔ قاعدہ جان لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین میں نے آپ کو بتا دیا کسے کہتے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں اخفا ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف سین موجود ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ حروف اخفا کتنے ہیں، کون کون سے ہیں یہ بھی جان لیں۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف اخفا ہے۔ تو اس جگہ پر نون ساکن کے بعد ان 15 حروف اخفا میں سے حرف سین موجود ہے، تو اس جگہ پر اخفا کا قاعدہ لگ گیا ہے۔ تو اس نون ساکن میں اخفا کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گنہ کر کر پڑھیں گے۔ اخفا کا قاعدہ لگے گا تو گنہ کیا جاتا ہے نون ساکن اور تنوین میں۔ گنہ کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو ابھی میم مشدد کے قاعدے میں بتایا تھا۔ اس جگہ پر وہی
تشدید والا مشدد والا قاعدہ لگ رہا ہے، نون مشدد اور میم مشدد والا، تو اس جگہ پر نون کے اوپر تشدید موجود ہے تو نون مشدد ہوا، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گننا کر کر پڑھتے ہیں۔ اس جگہ پر حرف یا موجود ہے اور اس یا کے اوپر جزم موجود ہے، اور اس یا سے پہلے حرف شین کے اوپر زبر موجود ہے۔ قاعدہ جان لیں، قاعدہ یہ ہے کہ حروف لین کا اس جگہ پر قاعدہ لگ رہا ہے۔ حروف لین دو ہوتے ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے، ساکن کی قید لازمی ہے، واو ساکن اور یا ساکن دونوں میں ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو واو لین ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے۔ حروف لین کو کیسے پڑھتے ہیں یہ جان لیں۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھتے ہیں، تو اس جگہ پر ہم نہ اس کو کھینچیں گے نہ ہی جھٹکا دیں گے، بلکہ نرمی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ اس جگہ پر حرف طا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کا قاعدہ جان لیں، کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ حروف مدہ کے ہی قائم مقام ہوتے ہیں۔ واو زبر وا، حمزہ میم زیر ام میم، الف زبر ما و ام ما، یا نون پیش یون سین زیر سی یون سی و ام ما یون سی، یا نون زبر ین نون زبر نا و ام ما یون سی ین، کاف شین زبر کش شین یا زبر شی طا کھڑا زبر طا نون پیش نو وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى۔ اس جگہ پر الف سے پہلے حرف لام کے اوپر زبر موجود ہے تو الف مدہ ہوا، ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر حرف قوف موجود ہے اور یہ حرف قوف ساکن بھی ہے کیونکہ جزم ہے حرف قوف کے اوپر۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ یہ جو حرف قوف جو ہے نا، یہ حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ 5 تھے، قوف طا با جیم دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی آواز کو خوب واپسی لوٹا کر نکالا جاتا ہے، جیسے تقو آپ دیکھ رہے ہیں نا، واپسی آواز ریٹرن آ رہی ہے، اسے ہی قلقلہ کہتے ہیں۔ مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے، اس کا معنی یہ ہے قلقلہ کا۔ تو اس جگہ پر حرف قوف ساکن ہے تو اس میں ہم خوب قلقلہ ظاہر کر کر پڑھیں گے۔ حرف دال بھی حروف قلقلہ میں سے، جو کہ میں نے ابھی آپ کو 5 حروف بتائے، قوف طا با جیم دال، تو اس میں بھی ہم خوب قلقلہ ظاہر کر کر پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات ہے، اس جگہ پر حرف را کے اوپر ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، حروف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، تا قوف زبر تق، عین دال پیش عد، فلا تقعد، با عین زبر با دال، ذال زبر دال، کاف زیر ذکر، را کھڑا زبر را، فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین، مع القوم الظالمین، مع القوم الظالمین۔ میم زبر ما، عین لام زبر عل، معل، قوف واو زبر قو، میم ضا زیر می ضا کھڑا زبر ضا، مع القوم الظا، لام زیر لی میم یا زیر می نون زبر نا، مع القوم الظالمین۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى۔ اس جگہ پر میرا سانس مکمل ہو گیا، میں نے وقف کر دیا۔ اب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے پیچھے سے ملا کر، اسے کہتے ہیں اعادہ۔ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔
بعد الذکری مع القوم الظالمین،